اے میری قوم اعتراضات چھوڑ دو، استغفروا ربکم، رب سے توبہ استغفار کرو۔ دیکھو وہ لوگ استغفار کا مطلب سمجھتے تھے، ہم لوگ استغفار کا مطلب نہیں سمجھتے۔ جب شعیب علیہ السلام نے کہا استغفار کرو تو ایسا تو ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ایک تسبیح استغفار کی صبح پڑھ لیتے، ایک تسبیح شام کو پڑھ لیتے، کہتے اتنی سی بات ہے تو ہمیں تو نماز میں ویسی کوئی اعتراض نہیں، تو استغفار کی ایک تسبیح پہ کیا اعتراض ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے کہ استغفار کا مطلب ہے گناہ سے توبہ، جو ڈنڈی مار رہے ہیں یہ چھوڑیں اور پھر اللہ سے توبہ کریں۔ یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں شارٹ ہو گئی ہیں بھائی، لوگ چینی کو روتے ہیں، یہ شارٹ ہو گئی وہ شارٹ ہو گئی، وہ بھائی بہت ساری چیزیں شارٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ تو یہ والی توبہ آج کل مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی ہے۔ استغفار استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ کے بھی استغفار ہو رہا ہے، ہائے ہائے کیسا ہو گیا ہے، کیسی ہیروئن ہے، توبہ توبہ، ٹھیک ہے نا کیسا ہیرو ہے، ہائے اتنا گندا گانا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ تو یہ استغفار چل رہا ہے آج کل۔ تو استغفار کا مطلب وہ لوگ بولو بھائی سمجھ، وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک بس میں جا رہے تھے، سب ایک بس میں جا رہے تھے، ذرا دیندار تھے وہ، تو سب نے تہیہ کیا بھائی اگر کوئی لڑکی خاتون واتون نظر آ گئے نا تو استغفار پڑھنا بھائی، ٹھیک ہے نا، کیا کرنا ہے تاکہ نظریں نیچی کر لیں، توبہ استغفار۔ تو جیسے ہی ایک نے پڑھا نا استغفار استغفر اللہ، تو سب نے کہا کہاں ہے سب نے کیا کہا، وہ لاشعوری طور پر نکل گیا نا کہ چلو استغفار کریں گے لیکن ذرا دیکھ تو لیں، بولے بتا یار کہاں، تو وہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے بعض دفعہ۔ تو شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب ان ربی رحیم ودود۔ ایک جگہ فرمایا رحیم بھی ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے، ودود محبت کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت محبت کرے گا تم سے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اس کے لیے تم نے گناہ چھوڑ دیا بھائی، بہت محبت کرے گا۔ تو ظاہر ہے اللہ جب محبت کرتا ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ بہت محبت ہے بس ہے، تو بھائی یہ پیسے دو، اتنی محبت ہے تو ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کوئی دوست پریشانی میں آئے آپ کے پاس، بہت پریشان تھا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ آپ اس سے کہہ رہے یار مجھے تمہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابھی یہ پیسے بھی مانگ لے گا مجھ سے، کہہ رہے یار مجھے تم سے بہت محبت ہے، ایکچولی میں بتا نہیں سکتا بہت محبت ہے، وہ بڑا خوش ہو گیا بھائی اب تو ٹھیک ہے بھائی، تو کہہ رہے یار مجھے نا 100 روپے کی ضرورت ہے، اب آپ کہہ رہے یار یہ کیسے موقع پہ میں نے اظہار کر دیا محبت کا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم لوگوں کی محبت کیسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی، اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا پیسے مانگتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار محبت کچھ نہیں ہوتا، مفتی صاحب نے بیان کیا تھا لویریہ پر، وہ جا کے سن لینا، پھر ایسا کہیں گے ہم۔ تو اللہ جب کہہ رہا ہے نا کہ استغفار کرو گے تو میں کیا کروں گا، ودود بے پناہ محبت کروں گا، بے پناہ محبت، اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ نوازے گا، بہت بہت نوازے گا، رزق کی فراوانی کر دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، دل میں سکون ڈال دے گا۔ اگر پریشانی بھی آئے گی تو درجات کو بلند کرنے کے لیے، جیسے یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی، جیسے یوسف علیہ السلام پر پریشانی آئی تاکہ مصر کا بادشاہ بنا دوں، پھر وہ پریشان کرنے کے لیے پریشان نہیں کرے گا، وہ پریشان کرے گا خوشی دینے کے لیے۔ آپ حیران ہو کہ خوشی دینے کے لیے بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بوڑھی عورتیں جنت میں کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ارے بھائی نبی کے منہ سے ایک عورت سن لے کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، اس پہ کیا گزرے گی؟ اس کا مطلب جہنم کا ٹھپا لگ گیا، اسٹیمپ لگ گئی، اتنی پریشان۔ خود سوچو کہ جن صحابہ کو جنت پر ایسے یقین تھا جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ میں اگر جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جن لوگوں کا ایمان ایسا ہو نبی پر، ایک ایک بات پر وہ نبی کے منہ سے سن لیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، تو اس پہ قیامت نہیں آ گئی ہوگی، رونے لگی، پریشان ہو گئی، کچھ دیر میں نبی نے فرمایا کہ جاؤ گی جوان ہو کے۔ اس کنڈیشن میں اب یہاں ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھئی ایسا مذاق کرنا جس سے تکلیف ہو، کسی مسلمان کو تکلیف دینا تو جائز نہیں ہے، تو نبی کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف میں ڈال دیا بیچاری کو۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ تکلیف کسی بہت بڑی خوشی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ نہیں آئی بات؟ اگر پہلے تکلیف میں نہ ڈالا جاتا تو بعد میں جو اس کو راحت ہوئی ہے نا، وہ راحت نہ ہوتی، وہ خوشی نہ ہوتی۔ اس خوشی تک پہنچانے کے لیے پہلے تھوڑا سا تنگ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ خوشی نہ ہوتی۔ تو اللہ بھی اگر اپنے نیک بندوں کو پریشان کرتے ہیں تو وہ پریشانی کسی بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ہوتی ہے، پیش خیمہ ہوتی، پھر اس میں تسلیاں بھی ملتی رہتی ہیں ان کو۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان کے دلوں پہ نازل ہو کے خوشخبریاں دیتے ہیں کہ غم نہ کرو، خوف نہ کرو،
बस ये परेशानियां दूर होने वाली हैं, जन्नत की नेमतें हैं, बाज दफा तो दुनिया में भी बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है। तो अब वो अच्छा ये बात मसला जहन में रखो कि अल्लाह वदूद है, मोहब्बत करता है अपने बंदों से बेपनाह, रहीम है, गफूर है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि गुनाहगारों के लिए भी है। ना 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 ना, गुनाहगारों के लिए नहीं है। जो गुनाह से तौबा करने वाले हो उनके लिए है। हमारे यहाँ बाज खतीब अल्लाह की रहमत को ऐसे बयान करते हैं कि गुनाहगार समझता है कि अल्लाह मुझसे भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हालांकि वो कबीरा अलानिया गुनाहों का मजमुआ होता है। वो आदमी गुनाहों से अल्लाह कभी भी मोहब्बत नहीं करते, तो गुनाहगार से कैसे मोहब्बत करेंगे? जो गुनाह से बचने की कोशिश में लग जाए, बेशक ना छूटे हो लेकिन बचना चाहता है, उससे भी अल्लाह मोहब्बत करते हैं। उलमा लिखते हैं गुनाह ना भी छूटे हो लेकिन छोड़ना चाह रहा है, लाइन पे आना चाह रहा है, तो अल्लाह उससे भी मोहब्बत करते हैं, उसको उसके लिए वसाइल पैदा करते हैं, असबाब के आ जाए। जो नहीं चाहता उससे अल्लाह मोहब्बत नहीं करते, अल्लाह उसके लिए गफूर और रहीम नहीं है। इल्ला ये कि कानून ये है, अल्लाह अपनी रहमत से किसी को बख्श दे तो एक अलग बात है, कानून ये नहीं है। कानून ये है कि इन्ना वो क्या है, अजीजुन ज़ुन्तिकाम, गालिब है और इंतकाम लेने वाला है। इन्नल्लज़ीना यक्सिबूनल इस्मा सयुजज़ौना बिमा कानू यक्तरिफून, जो गुनाह कर रहे हैं अनकरीब पता चलेगा, अनकरीब पकड़े जाओगे, अनकरीब ठुकाई लगेगी। तो जिससे मोहब्बत होती है उससे ऐसे बातें की जाती हैं। आपको जिससे मोहब्बत है आप उसको धमकियां देते हैं इस तरीके से। अल्लाह फरमाते हैं कि तमत्ताऊ, मजे उड़ाओ, उड़ाओ मजे, इन्ना मसीरकुम इलन्नार, आना जहन्नम की आग की तरफ है। हदीस में आता है कि मैं सबसे ज्यादा गैरतमंद और अल्लाह मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद है। और अल्लाह की गैरत को उस वक्त जोश आता है जब कोई अल्लाह के हराम करदा कामों में से कोई काम करता है। ये कौन चीख रहा है भाई? इनको संभालें बच्चों को, बाहर क्या हो रहा है? ये पीछे लोग बैठे हुए हैं, देख नहीं रहे इनको। तो अल्लाह को गैरत किस वक्त आती है? हदीस के अल्फाज हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह के हराम कामों में से किसी काम का इर्तिकाब करता है। अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह पिला रहा है, फिर आप नाजायज की तरफ जा रहे हो। तो हदीस में ये नहीं आता कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो अल्लाह को उसमें भी मोहब्बत का बड़ा जोश आता है। ना ना ना, फिर अल्लाह को गैरत आती है और अल्लाह की सिफत इंतकाम जोश में आती है। इसलिए भाई गुनाह करते हुए अल्लाह से डरा करो, अल्लाह की रहमत की उम्मीदें गुनाह करते हुए ना लगाया करो। ऐसा ना हो करने के दौरान कोई छत गिर जाए, जमीन फट जाए। बनी इसराइल ने गुनाह किया था ना, हफ्ते के दिन अल्लाह ने मना किया शिकार मत करो, उन्होंने कर लिया, तो क्या अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, अल्लाह ने माफ कर दिया फौरन। रात को सोए हैं तो सुबह क्या हुआ है? बंदर और सूअर जैसी शक्लें बनी हुई थी। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। तो गुनाह से बचना चाहोगे तो अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की मोहब्बतें हैं। गुनाह से बचने का इरादा नहीं करते तो फिर जहन्नम है, फिर जन्नत नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे भाई? ये बातें कहते हुए मुझे भी डर लगता है, मुझे भी डर लगता है। से ठीक होने बड़ा मुश्किल काम है। अब मैं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूँ, अंदर से ठीक कैसे होता है इंसान। देखो एक मिसाल देते हैं, बड़ी माहिरीन ने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी है कि आप किसी बहुत बड़े पत्थर को लुढ़काना चाहते हो। बहुत बड़ा पत्थर है, उसको आप चाहते हो अपनी जगह से सिरका दो। याद रखो पत्थर को हिलाना आसान है, अपनी तबीयत को चेंज करना बोलो ना मुश्किल है। अपने अखलाक को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नरमी से बात करनी है, किसके सामने झुकना है, किसके सामने अकड़ना है। ये चीजें चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। बॉस के सामने झुक जाओ, ठीक है, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, सवाब नहीं मिलेगा। तनख्वाह मिलेगी तो ठीक है, तनख्वाह जरूरत है तो ठीक है, लेकिन अब्बा के सामने अगर तमीज से बात करोगे पैसे कुछ भी नहीं मिलेंगे बल्कि उल्टा और पैसे मांग लेंगे। अब्बा कहेंगे मेरा बच्चा आज तो बहुत नहीं है बेटा, जरा 50 रुपए तो निकाल, तो बड़ी तमीज से बात कर रहे हैं, तो पैसे जाएंगे, सिर्फ सवाब मिलेगा। तो क्या मसला है कि एक बहुत बड़ा पत्थर है जिसको आपने क्या करना है, अपनी जगह से बोलो ना सिरकाना है, हिलाना है। अब उसका एक तरीका ये है कि धक्का लगाओ। कभी इधर से धक्का लगा रहे हो, नहीं हिल रहा, कभी इधर से धक्का लगा रहे हो, हिलता भी है तो थोड़ा सा हिलता है, कभी इधर से धक्का लगा रहे हो, कभी ऊपर चढ़ के फिसलने की कोशिश कर रहे हो, तो टाइम ज़ाया होगा। वो अपनी जगह से हल्का फुल्का सा हिलेगा, लुढ़केगा नहीं। और एक तरीका ये है कि आप ये देखो कि ग्रेविटी पता है ना, कशिश सिकल, कि इस पत्थर का मरकज कहाँ है, इसकी पूरी जो कशिश का जो मरकज है ना वो कहाँ है। उस मरकज पे एक लीवर रखो, लीवर, एक लंबी सी रॉड, ठीक है ना, लंबी सी रॉड, किनारे पे नहीं रखो, बिल्कुल मरकज तलाश करो। उस मरकज पे, यानी इसका सेंटर किधर है, उस मरकज पे जमीन पे टिका के लीवर रखो और पीछे से लीवर को हल्का सा, अरे यार मैं पूरा धक्का दे दिया, आप लोग से मुंह से धक्का बोला नहीं जा रहा, पूरा धक्का दे के दिखा दिया मैंने। जरा सा पुश करोगे तो पत्थर
लीवर कहते हैं ना, कुव्वत का जो बाजू है वो जितना लंबा होगा फोर्स उतनी ज्यादा खर्च होती है ना, जो उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी तो लंबी लेंथ रखो, इतनी ना हो कि वही झूलना शुरू कर दे। मैं इसलिए डर लगता है कि खुद जाके तजर्बे ना कर रहे हो, बोले यार ये तो कुछ और ही हो रहा है, तो किसी साइंसदान से मशवरा ले लेना पहले ठीक है ना। तो आप जब उसको हल्का सा पुश करेंगे, ताकत थोड़ी इस्तेमाल होगी, आउटपुट पूरा पत्थर चेंज हो जाएगा, उसकी पूरी नीचे की सतह ऊपर आ जाएगी, ऊपर की सतह नीचे। तो याद रखो, इंसान अगर ये चाहता है ना मैं पूरा चेंज हो जाऊं, मैं पूरा क्या हो जाऊं, अभी जहां जिससे तमीज से बात करनी थी उससे बदतमीजी हो रही है, जिससे बदतमीजी करनी थी उससे तमीज चल रही है मार्केट में ये चल रहा है। क्या ख्याल है भाई? इस्लाम दुश्मनों से जहां लड़ाई का लड़ना चाहिए था वहां तमीज चल रही है, जहां मोहब्बत से रहना चाहिए वहां लड़ाई हो रही है, गर्लफ्रेंड से तमीज से बात हो रही है, बेगम से पड्डे चल रहे हैं, यही चल रहा है ना आजकल। ओ भाई मुझे एक बात बताओ, आप लोग कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, सच्ची सच्ची दिल से बताओ, ऑफिस में बैठे हो, बेगम का फोन आया, गुस्सा आता है ना, यार क्या मुसीबत है यार, बात अननोन नंबर से आया, उठाया, हाँ भाई मैं जी आपकी बेगम बात कर रही हूँ, हाँ जरा जल्दी करो, क्या बात है, यही होता है ना, सबके साथ होता है भाई, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है भाई, क्या मसला है बोलो ना। अच्छा, अगर यही अननोन नंबर से फोन आया, फोन उठाया और पता चला कोई अननोन लड़की बात कर रही है, आंटी नहीं कोई लड़की बात कर रही है, तो ऐसे बात करोगे? क्या क्या जी फरमाइए क्या बात है, जल्दी से बात करें, टाइम नहीं है मेरे पास। 99.9% लोग बहुत तमीज से बात करेंगे, डिटेल में जाके, ऐसा है कि नहीं है, बहुत तफसील से बात करेंगे कि जी बताइए वो क्या कि ऐसा है कि अभी आप बिजी चल रहे, मैं किसी और वक्त कॉल कर, नहीं आप किसी और वक्त करें, अभी आप जो बात है बात करें, इंसानियत की खिदमत है। अखलाक इस्लाम ने क्या सिखाए हैं है भाई, इस्लाम ने क्या सिखाया है, अखलाक, अच्छे अखलाक, ये इस्लाम की पहचान है। वो भी अगर उसको आप की आवाज पसंद आ गई, उसको भी लगा कोई बहुत कोई 99 साल के या 90 साल के नहीं है, कोई जवान आदमी, वो भी बहुत तमीज से बात करेगी, ठीक है ना, आप भी तमीज का जवाब डबल तमीज से देंगे आप। तो ये चल रहा है मार्केट में कि जहां बात करनी है सुसर से लोग तमीज से बात नहीं करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न अहक्क मा उक्रिमा बिहि रजुल इब्नतुहु व उख्तुहु, सबसे ज्यादा लायक एहतराम वो है जिसकी बेटी या बहन तुम्हारे निकाह में है। समझ रहे हैं ना, कि उसने बड़ा दिल किया, अपनी बेटी या बहन तुम्हें निकाह में दे दी, तो जब आए सबसे ज्यादा इज्जत उसकी इज्जत करो। गुंडे की इज्जत हो रही है बदमाशों की हो रही है, ठीक है, बदमाशों की इज्जत चलो डर से कर रहे हो, हम नहीं कहते कि इज्जत ना करें उनकी, लेकिन अल्लाह के लिए भी तो किसी की इज्जत करना सीखो ना भाई। तो अब क्या करना है कि हमने अपनी नेचर को करना है चेंज। अच्छा, बहुत सारी चीजें, सिर्फ यही नहीं है कि जहां तमीज से बात करनी है वहां बदतमीजी हो रही है, जहां बदतमीजी करनी है वहां तमीज चल रही है, इसके अलावा भी बहुत कुछ उल्टा हो रहा है। जहां सखावत दिखानी है वहां सखावत नहीं हो रही, जहां नहीं दिखानी वहां हो रही है, जहां सखावत दिखानी है वहां सखावत नहीं हो रही। जिसने मेरा बयान सुनना हो ना, इधर मस्जिद में आके सुना करे, मेरा जो दिमाग यहाँ चलता है कहीं और नहीं चलता, कहीं और जाता हूँ, पता नहीं पब्लिक हमारी टर्म्स ही नहीं समझ रही होती, लोग बोलते हैं पता नहीं किस टाइप का बयान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये लोग हमारे इस स्टाइल से वाकिफ नहीं है ना, वो कहते हैं ये क्या है यार, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, तो जबान नहीं चलती फिर मेरी। तो क्या कह रहा था मैं कि जहां सखावत दिखानी है वहां क्या दिखाया जा रहा है, कंजूसी। जहां कंजूसी दिखानी है वहां क्या दिखाया जहां शरीयत ने कहा कनाअत करो, वहां क्या कर रहे हैं, सखावत। वजह उसकी ये है कि ये जो सखावत हम कर रहे हैं, ये सखावत ये अंदर से अच्छे होने की बेस पे नहीं है, बल्कि ये अंदर एक बीमारी है, दिखलावा, रियाकारी, शोबाजी, पब्लिक की नजर में बड़ा बनने का शौक। तो जहां खर्च करने में बड़ा बनते हुए नजर आ रहे हो खर्च करेंगे, जहां बड़ा बनते हुए नजर नहीं आ रहे वहां खर्च नहीं करेंगे, बल्कि वहां बचाएंगे। अब देखो ना शादी ब्याहों में लिफाफे कैसे चल रहे होते हैं, और भाई वो दूल्हा है, उसके पास पैसे थे तभी तो शादी की है उसने और ये कौन सा तरीका है यार, एक आदमी दावत कर रहा है, उसे इतने लिफाफे दो कि दावत के पैसे वसूल हो जाएं, तो ये दावत थोड़ी, ये तो होटल हो गया। उसने, इसका मतलब है वलीमे के दिन होटल खोला है और एक प्लेट के 500 रुपए कम से कम रेट है उसके। भाई दूल्हे को कम से कम 500 तो दिए जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसने एक दिन के लिए होटल खोला है, नाम कमबख्त वलीमे का बदनाम कर रहा है, सुन्नत का नाम लगा रहा है, लेबल कर क्या रहा है, कोरमा बिरयानी बेच रहा है, वो 500 रुपए फी प्लेट, 16 मसालों से तैयार करता। वो इधर न्यू कराची में ना एक रेडी वाला, ये 2006 की बात है, उस वक्त 5 रुपए की फिर भी कुछ वैल्यू थी, तो वो रेडी लगा के रोजाना गुजरता था, 16 मसालों से तैयार करदा, कीमत सिर्फ 5 रुपए बिरयानी। मैं नहीं खाता था, मैंने कहा 5 रुपए की क्या होगा, पता नहीं कोई क्या चीज बेच रहा है।
ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. ایک تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں؟ دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمے کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گا پھر تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہے 500 روپے دے رہا ہے. ڈیفینس میں رہتے کیوں؟ جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہے, اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے, تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے. بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے. ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ, وہ بھی گیا. وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا, وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں وہاں سے, آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں؟ کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتا ہے ہمارے جو اکابر تھے, بزرگان دین تھے, وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. کہتے اللہ کی نعمت ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے. جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا, جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی, 2 نوالے لیے, لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چس پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیا تو اچھا کھاؤ, اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لے. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو, ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل, وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام کو جنات کے کام آتے ہیں. پھر پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں, تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خوب پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی.
آپ کو پتا ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ بھی ضائع نہ کرو اس کو, دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں, جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے, اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ نہیں لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا, ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں, بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جس دن آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا, کوئی ماجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا, کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی, اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کر رہے ہیں, تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہے بھائی والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں وفا؟ گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ تو منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا, ماں چھوڑے گی, وہ بولے گی اس کو ویدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے. بھائی بہنوں سے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے, حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں. اندر سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان. دیکھو ایک مثال دیتے ہیں, بڑی ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو, بہت بڑا پتھر ہے, اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو. یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے, اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے, کہ کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے بات کرنی ہے, کس کے سامنے جھکنا ہے, کس کے سامنے اکڑنا ہے. یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. باس کے سامنے جھک جاؤ, ٹھیک ہے تنخواہ اچھی ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے, تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے. ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نیک ہے بیٹا, ذرا 50 روپے تو نکال, تو بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں, تو پیسے جائیں گے صرف ثواب ملے گا. تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے, ہلانا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دھکا لگاؤ. کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا, لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریویٹی پتہ ہے نا, کشش ثقل, کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے, اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو, لیور, ایک لمبی سی راڈ,
ٹھیک ہے نا, لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو, بالکل مرکز تلاش کرو, اس مرکز پہ یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے, اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا, ارے یار میں پورا دھکا دے دیا, آپ لوگ سے منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا, پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے. ذرا سا پش کرو گے تو پتھر, لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا, جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو, اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے. میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہوں, بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے, کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے. ٹھیک ہے نا, تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے, طاقت تھوڑی استعمال ہوگی, آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا, اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی, اوپر کی سطح نیچے. تو یاد رکھو انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں, میں پورا کیا ہو جاؤں, ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے مارکیٹ میں. یہ چل رہا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام دشمنوں سے جہاں لڑائی کا لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے, جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے, گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, بیگم سے پھڈے چل رہے ہیں, یہی چل رہے ہیں نا آج کل. او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سچی سچی دل سے بتاؤ, آفس میں بیٹھے ہو, بیگم کا فون آیا, غصہ آتا ہے نا, یار کیا مصیبت ہے یار, بات ان نون نمبر سے آیا, اٹھایا, ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں, ہاں ذرا جلدی کرو, کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے بولو نا. اچھا اگر یہی ان نون نمبر سے فون آیا, فون اٹھایا اور پتہ چلا کوئی ان نون لڑکی بات کر رہی ہے, انٹی نہیں کوئی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ایسے بات کرو گے کیا جی فرمائیے کیا بات ہے, جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے, ایسا ہے کہ نہیں ہے, بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے. وہ کہے کہ ایسا ہے کہ ابھی آپ بیزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال نہیں آپ کسی اور وقت کریں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی, اسلام نے کیا سکھایا ہے, اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی. ٹھیک ہے نا, آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے آپ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احق ما اکرم بہ الرجل ابنتہ و اختہ, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. غنڈے کی عزت ہو رہی ہے, بدماشوں کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا, ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا, کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو, وہاں کیا کر رہے ہیں, سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں, یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے, بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں, اور بھائی وہ دولہا ہے, اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں, تو یہ دعوت تھوڑی ہے, تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے, اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے, قورمہ بریانی بیچ رہا ہے, وہ 500 روپے فی پلیٹ, 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڑی والا,
یہ 2006 کی بات ہے. اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڑھی لگا کے روزانہ گزرتا تھا. 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. ایک تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دی ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں؟ دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمے کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گا پھر تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہے 500 روپے دے رہے ہیں. ڈیفینس میں رہتے کیوں, جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہے, اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے, بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے. ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ, وہ بھی گیا. وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا, وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں وہاں سے, آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل میں ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں؟ کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اکابر تھے, بزرگان دین تھے, وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. کہتے اللہ کی نعمت ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا, جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی, دھونے والے لیے لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چیسٹ پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیے تو اچھا کھاؤ اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لیں. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر.
बिल्ली को खिला दो यार, कुत्तों को खिला दो, ऐसे फेंक देते हैं, बिल्कुल वो सड़ता रहता है, किसी काम को, जिन्नात के काम आते हैं फिर, पता है आपको, हदीस में आते हैं जो हड्डियां हम फेंकते हैं ना, ये जिन्नात खाते हैं, तो वो जिन को खिला के तो फिर आपको खूब पता है जिन्नात और पावरफुल हो जाएंगे और आमिलों की दुकानें और चलेंगी। आपको पता है ना चाइना स्क्रैप से क्या कुछ बना रहा है ना। आप चाइना में पानी की बोतल पी के फेंक के तो देखें, फौरन कोई बंदा आएगा बोतल उठा के ले जाएगा। ये भी तो एक चीज है ना, उन्होंने हर चीज को जाया होने से बचाया कि भी जाया ना करो, इसको देखो इसका क्या काम हो सकता है, इसको पिघला के डस्टबिन बना दो इससे। अरे पीने का गिलास नहीं बना सकते, डस्टबिन तो बन सकती है ना। फिर डस्टबिन जब खराब हो जाएगी तो फिर उसको पिघला के डस्टबिन से आगे तो कुछ भी नहीं है ना। क्या हो गया भाई। तो जहां सखावत होनी चाहिए वहां क्या चल रही है, कंजूसी। जहां कंजूसी होनी चाहिए वहां क्या चल रही है भाई, सखावत चल रही है। तो ये सब इसकी अलामतें हैं। जिससे मोहब्बत करनी चाहिए उससे नफरत कर रहे हैं, जिससे नफरत करनी चाहिए उससे मोहब्बत, जिससे डरना चाहिए उससे डर नहीं रहे, जिससे डरना नहीं चाहिए उससे डर रहे हैं, जिस पर एतमाद करना चाहिए तवक्कुल उस पर एतमाद कर नहीं रहे, जो बेवफा है भाई, जिसकी फितरत और घुट्टी में वादा खिलाफी है उस पर पूरा एतमाद करके बैठ गए। अल्लाह बेवफा है या बावफा है, वो वफादार है, उस पर एतमाद नहीं कर रहे। और ये दुनिया जो पेंतरा बदलने में 2 मिनट नहीं लगाती। आज जो आपके दोस्त है ना, हेलो हाय हर वक्त आओ भाई अस्सलाम वालेकुम मिला रहे हैं, बहुत से इनमें ऐसे हैं जिन पैसों की वजह से मिल रहे हैं गले, जिस दिन आप गरीब हुए रास्ता बदल के चले जाएंगे। अक्सर मैं एक हकीम साहब का वाकया सुनाता हूँ। एक हकीम साहब गरीब थे, कोई सलाम ही नहीं करता था ना उनको। गरीब आदमी को तो लोग सलाम करते हुए 10 दफा सोचते हैं, तो सलाम ही नहीं करता था कोई उनको। जब उनके पास दौलत आ गई ना, कोई माजून ईजाद कर ली होगी उन्होंने जिससे गंजों के सर पे बाल निकल आए। हकीमों की तो लॉटरी ऐसे ही खुलती है ना, कोई ऐसी दवा बना ली वो लग गई भाई, अब वो लोग ठीक होना शुरू हो गए, तो उनकी लॉटरी खुल गई, वो जनाब पैसा आना शुरू हुआ। पहले ज़माने में तिजोरियाँ हुआ करती थी, बैंक तो होते नहीं थे, और उसमें लोग अशरफियाँ रखा करते थे, सोने और चांदी के सिक्के, ये करेंसी का ज़माना नहीं था। तो अब लोग हकीम साहब जहाँ से भी गुजरते लोग उनको सलाम करते, बोलते हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब कहते पहुँचा दूंगा। लोग कहते यार ये बंदा अजीब है, सलाम का जवाब ही नहीं देता। हम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, ये जवाब में क्या कहते हैं, पहुँचा दूंगा। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम, अच्छा जी पहुँचा दूंगा। एक दिन किसी ने कहा यार ये क्या मजाक है, सलाम आपको कर रहे हैं आप कहते हैं पहुँचा दूंगा। हकीम साहब ने कहा जितने लोगों का सलाम है ना, उन तमाम लोगों के नामों के साथ ले जाके मैं तिजोरी को पेश करता हूँ कि तुम्हें फलाने भी सलाम का, फलाने भी। भाई ये क्यों? भाई मसला ये है कि जब मेरे पास तिजोरी नहीं थी तो कोई भी सलाम नहीं करता था, अब जब तिजोरी आ गई है सब सलाम कर रहे हैं, तो असल में मुझे नहीं कर रहे, उसको कर रहे हैं। ठीक है ना, ये किसको कर रहे हैं? अब मुझे एक बात बताओ, वालदैन बावफा होते हैं ना, है भाई, वालदैन औलाद के साथ क्या करते हैं वफा, गर्लफ्रेंड करती है। आप अगर अल्लाह ना करे आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, अल्लाह ना करे आपको लकवा हो जाए, वो रहेगी आपके साथ? 2 मिनट में भागेगी। बाप छोड़ेगा, माँ छोड़ेगी, वो बोलेगी इसको ईदी सेंटर में जमा करा दो, ये टेढ़ा मेढ़ा में बच्चा नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा। वो फिर भी सीने से बल्कि और ज्यादा मोहब्बत दूसरों से है भाई, ज्यादा। भाई बहन भी नहीं छोड़ते अक्सर, तो खूनी रिश्ते जो है ना ये नहीं छोड़ते, दोस्त छोड़ देते हैं, लेकिन मोहब्बत दोस्तों से ज्यादा हो रही है, भाई बहनों और वालदैन से कम हो रही है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? मोहब्बत किससे हो रही है? दोस्तों से ज्यादा चल रही है, भाई बहनों से उनका ख्याल ही नहीं करते। दोस्त कर्जा मांगे दे देंगे, बहन मांगे भाई मांगे नहीं देंगे, अब्बा मांगे नहीं देंगे, ठीक है ना, अम्मा मांगे नहीं देंगे। हालांकि वो वफा करने वाले लोग हैं, जिस पे आप मर रहे हो वो आप पे नहीं,